امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے 7 مسلم ممالک کے شہریوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو دھمکی بھی لگا رکھی ہے کہ یہی حال آپ کا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا اس سے بچنے کے لیے، اور اس دھمکی کے نتیجے میں کیا امریکہ جو ہے پاکستان سے کچھ ڈو مور کا مطالبہ کرنے والا ہے، یا پاکستان کا بھی حشر انہی 7 ممالک کی طرح ہوگا اور اسی فہرست میں پاکستان کو بھی شامل کر دیا جائے گا۔ خالی ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی صدر صاحب کے حوالے سے بات نہیں ہے، ہمیں آج یہ بھی پتا ہے کہ بھارت نے 10% جو ہے اپنا ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر یا بجٹ بڑھا دیا ہے۔ 10% اپنے ٹوٹل بجٹ کا وہ زیادہ خرچ کریں گے اپنے دفاع کے لیے، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف چین سے جھگڑا ہے ہمارا، بلکہ پاکستان ہمارا روایتی حلیف ہے، ان سے نمٹنے کے لیے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا امریکہ جو پہلے ہی انڈیا کو پاکستان کے خلاف کھڑا کر رہا ہے کیونکہ چائنا کا انفلوئنس پاکستان میں بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف انڈیا خود، تو دوہری مصیبت ہے۔ دنیا بدل رہی ہے ہماری نظروں کے سامنے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی بدل رہا ہے دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، سینئر تجزیہ کار، شاہد امین صاحب سابق سفیر ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سردار آصف احمد علی صاحب سابق وزیر خارجہ۔ میں سردار آصف احمد علی صاحب سے گزارش کروں گا، سردار صاحب ہمیں یہ ذرا بتائیے گا، جو ہم نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے، آپ کو مستقبل قریب میں یہ نیکسس جو ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان تگڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی سردار صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں کچھ سن سکا ہوں۔ یہ بالکل ایک درست خدشہ ہے پاکستان میں، جو مجھے بھی ہے، جی، کہ امریکہ اور ہندوستان پہلے ہی بہت ایک دوسرے کے قریب جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ کلنٹن کے دور میں شروع ہوا، اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ انہوں نے بنائی ہے، اور ہندوستان کا بے شک لیوریج جو ہے، اثر و رسوخ جو ہے واشنگٹن میں بہت بڑھ گیا ہے، اور اس سے پاکستان کو قسم قسم کا نقصان ہمیں ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ نیکسس موجود ہے۔ نیکسس تو میں نہیں اس کو کہوں گا، مگر ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس میں خطرہ کوئی ایگزسٹینشل خطرہ ہے، یا پولیٹیکل خطرہ ہے، یا سیکورٹی میں ہمیں کچھ نقصانات کے خدشات ہیں۔ وہ ہیں، بے شک ہیں، مگر اس سے ہمیں کوئی ایسی الارمسٹ اپروچ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک نہ ایران ہے، نہ سوڈان ہے، نہ یمن ہے۔ پاکستان ایک 20 کروڑ آبادی کا ملک ہے، ایک جغرافیکلی بہت دنیا کے کراس روڈز پہ اس خطے میں، ایک نیوکلیر پاور ہے، اور آرم فورسز ہیں، بڑی ہائیلی ٹرینڈ ٹیکنالوجیکلی ڈیولپڈ آرم فورسز ہیں، اکانومی ہے، انڈسٹری ہے، پرانی تہذیب ہے، اور 1.5 صدی سے ایک اس کی حقیقت، ایک پولیٹیکل حقیقت موجود ہے، جبکہ 47 کے بعد ایک آزاد حیثیت ہماری آئی۔ تو پاکستان کا اسٹیٹ ہوڈ اتنا کوئی کمزور یا اتنا انفرم نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی ایک دم کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہو۔ پریشرز آئیں گے، بے شک آئیں گے، اور ہمیں وہ مجھے متوقع ہیں، اور ڈو مور وغیرہ وہ آتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے سینکشن بھی لگا دیں، ہم تو سینکشنز کے ساتھ وی نو ہاؤ ٹو لیو ود سینکشن، عادی ہیں ہم سینکشنز کے۔ امریکہ کے سینکشن بہت دفعہ ہم پہ لگ چکے ہیں، تو وی ہیو ٹو کیپ آور کول، اپنی نرو کو نہ لوز کریں،
مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، جی کہ اگر ہمیں 8واں ملک بنایا گیا، پھر ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں ہوگی، ہمیں بھی ریسیپروکل بیسس پہ انٹرنیشنل ریلیشن چلتے ہیں، تو اگر ریسیپروسٹی نہیں ہے ہمیں بھی بین لگانا پڑے گا۔ اور کیونکہ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر بین لگنا ہے اور پاکستان کا نقصان اس نے کرنا ہے، تو پھر کم از کم ہم اپنی عزت نفس تو کم از کم رکھیں۔ مگر میں نہیں سمجھتا کوئی یہ کر سکے گا، اور اس کو ایڈوائس جو ملے گا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ملے گا، CIA سے ملے گا، ڈیفنس سے ملے گا، پینٹاگون سے ملے گا، وہ اس کے خلاف ملے گا اس کو۔ مگر اس کے باوجود وہ اگر کرتا ہے تو دین وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے ہماری حکومت جو ہے بدلتے وقت کے ساتھ، بدلتی حکومتوں کے ساتھ میچنگ پالیسیز انٹروڈیوس کروا رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے انڈیا بہت پیش ہے امریکہ میں لابی کے حوالے سے، پاکستان بھی اپنا امیج اسی طرح پورٹرے کر رہا ہے یا پروجیکٹ کر رہا ہے امریکہ میں؟ نہیں دیکھیں فیصل صاحب، مجھے تو ایسے لگتا ہے، میں جب اس حکومت کی فارن پالیسی کی ایفرٹس دیکھتا ہوں، کہ ہم نے تو واشنگٹن کا میدان بڑے عرصے سے کھلا چھوڑ دیا ہے ہندوستان کے لیے۔ نہ ہماری وہاں کو لابنگ ہے، نہ وہاں کو آتا جاتا ہے، نہ وہ جسے ہل کہتے ہیں پارلیمنٹ کانگریس میں، ادھر کوئی کسی کی کوئی، ہمارے زمانے میں تو ایک کوکس بنا تھا جو ہم نے بڑی جان ماری تھی بنانے کے لیے، نہ دنیا کی کسی اور پارلیمنٹ میں کوئی گروپ ہے سوائے ہاؤس آف کامنز میں ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ ان کی اپنی کاوشیں ہیں، ہماری اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ بات یہ ہے، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں فیصل صاحب، اس حکومت کی جو الائنمنٹ ہے، جو فارن پالیسی کی جو الائنمنٹ جو مجھے نظر آ رہی ہے، وہ جاتی ہے پہلے ریاض، پھر واشنگٹن اور پھر نیو دہلی۔ یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ آج تک ابھی فارن آفس نے ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دیا یہ بین کا، نہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ فرمایا، نہ ہندوستان جو کچھ کرتا ہے کشمیر میں پرائم منسٹر صاحب کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں۔ ساری قوم اور کشمیر کے بیچارے بچے وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو پاکستان کا پرائم منسٹر کچھ تو کہیں، دنیا کیا کہے گی۔ تو ہمیں تو یہ الائنمنٹ نظر آتی ہے، اور وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ حکومت اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اس الائنمنٹ میں فٹ کر رکھا ہے۔ اب اس میں بے پناہ خطرات ہیں، چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ پالیسی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، مگر اس میں بے پناہ خطرات ہیں، اور خطرات ہمیں سب سے زیادہ مشرق سے ہیں، اور پھر مغرب سے بھی ہیں، افغانستان سے بھی ہمیں خطرات ہیں۔ اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جیسے ہم پالیسی کو اس طریقے سے کرافٹ کر رہے ہیں کہ ان چیلنجز کو ہم ایک مؤثر طریقے سے فیس کر سکیں۔ تو یہ خامیاں ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی خامی جو یہ ہے، یہ وقت تھا ایک بڑی ڈائنامک لیڈرشپ پاکستان میں ہونا بہت ضروری تھا۔ اب ہمیں جو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے متضاد ہے، اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، پناما اسکینڈل کے اور بے پناہ اسکینڈلز ہیں، تو اب یہ توجہ جو سی ہے ساری ان اپنے کیسز کو لڑنے میں ہے، اور فارن پالیسی پہ تو کوئی توجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ تھوڑی بہت کچھ فارن آفس کر رہا ہوگا، ادھر قابل لوگ موجود ہیں، مگر ادھر بھی 2 صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 2 ملا میں مرغی حرام ہوتی ہے، تو ادھر بھی مرغی حرام ہی ہو رہی مجھے نظر آتی ہے۔ تو ایسا جب ہم اپنے آپ کو ڈس آرگنائز ایک شکل میں دیکھتے ہیں، تو پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت تھا کہ پاکستان ایک بڑی زبردست ایک ویل کوآرڈینیٹڈ پالیسی بنائے، کنسنسس کے ساتھ بنائے، پارلیمنٹ میں جا کے بنائے، اور پھر ساری قوم ایک صفحے پہ اس پالیسی کی پیروی کریں، جس میں پاکستان کے آرم فورسز کا بالکل حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا۔ امریکہ کی فارن پالیسی میں بھی ان کے آرم فورسز
की इनपुट बड़ी अहम तरीन होती है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज, आपकी नेशनल इकोनॉमी, आपकी नेशनल डिफेंस, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। तो वो मुझे काविशें नजर नहीं आ रही। ठीक, अल्लाह करे ये समझ जाएं जो जिस क्राइसिस में हैं हम, और अपना किबला दुरुस्त करें। मैं तो ये दुआ कर सकता हूँ। ठीक है। शाहिद अमीन साहब, आप ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और हमारी टीम के हवाले से भी जिक्र सरदार साहब ने कर दिया कि हमारी टीम जो है बटी हुई है और फॉरेन मिनिस्टर हमें पता नहीं। मियां साहब वो कहते हैं कि खुद ही फॉरेन मिनिस्टर हैं। आपके ख्याल में चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आपको बेहतर महसूस होती है ये टीम? इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है इस टीम में, या इसको टोटली रीडू करने की जरूरत है? शाहिद अमीन साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि सरदार जहीर साहब और तारिक फातमी साहब बड़े काबिल लोग हैं और फॉरेन ऑफिस में प्रोफेशनल डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, हमारे एम्बेसडर। तो ये समझना कि खारजा पॉलिसी में कुछ एक्टिविटी नहीं है या कोई सरगर्मी नहीं है, वो गालबन सही नहीं होगा। लेकिन ये सही है कि एक फॉरेन मिनिस्टर होना जो है कुदरती बात है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मालूम नहीं किस सोच के साथ ये कदम का खुलासा रखा हुआ है। उससे यकीनन अगर एक एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हो तो वो ज्यादा एक विजिबल सिंबल होता है मुल्क का। वो खारजा पॉलिसी के बारे में उसकी ज्यादा बेहतर सोच होती है। एक वैसे भी कहते हैं ना, यूनिटी ऑफ कमांड वाली बात है, हर चीज में वो होना मुनासिब चीज है। मैं मजीद ये अर्ज करूंगा, देखिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है। जितनी आइसोलेशन इस वक्त पाकिस्तान की खास तौर पे अपने रीजन में है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि हम इतने ज्यादा तनहा से रह गए हैं। अफगानिस्तान के साथ तो तकरीबन दुश्मनी वाली बात हो रही है, लेकिन ये कि और ममालिक के साथ भी आपने देखा सार्क समिट में क्या हुआ। फिर आपके जो देरीना दोस्त रहे हैं जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया, वहां पर भी वो बात नहीं है जो माजी में थी। और अभी कश्मीर में अब मिसाल के तौर पे इस कदर मजालिम हो रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, अभी तक किसी इस्लामी मुल्क ने इसमें कोई रिएक्शन तक नहीं दिखाया है, कम से कम कोई इशारा भी नहीं दिया है कि उन्होंने हिंदुस्तान को पे कोई दबाव डाला है या इस बारे में किसी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ एक ले दे के ओआईसी रह गई है, जिससे जो एक किस्म की समझे पेपर टाइगर है या जो भी उसको आप कह लें। लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज हम बहुत तनहा हैं और इसमें क्या वजह क्या समझते हैं? नजर आती है एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। यानी कि हम कभी एक्शन नहीं लेते, हम हमेशा सिर्फ रिएक्ट करते हैं। और ये एक अच्छी चीज नहीं है, खासतौर पे जब हालात मुश्किल में हैं तो हमें ज्यादा एक एक्टिव खुद की फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करना चाहिए। ठीक है, अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहें शाहिद अमीन साहब, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के ताल्लुकात खित्ते में भी खराब हुए हैं दूसरे ममालिक से, वो ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि जिसके अंदर चैलेंज जो है बढ़ गया है या मल्टीप्लाई हो गया है? एक साइड तो हमें पता है गुंजाइश मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये ठीक होगा कहना कि चैलेंजेस भी जो हैं वो बड़े तगड़े हो गए? देखिए, मेरी अपनी दानिश में हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है ये दहशतगर्दी का है, या एक इंप्रेशन पड़ गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द पनपते हैं और यहाँ पे पनाहगाहें बना के दीगर ममालिक में कार्रवाई करते हैं। और इसमें कुछ न कुछ सदाकत है। हमें अब अपना दामन में खुद झांक के देखना होगा कि कुछ न कुछ खराबी हमारे माशरे में है। और इस सिलसिले में अगर आप जितनी भी कार्रवाई करते हैं, ज़रबे अज़ तो है, उसने पाकिस्तान के हालात में बहुत बेहतरी लाया है, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अभी तक सही मानों में अमल नहीं किया गया है। अब एक ले दे के कल ये जो कार्रवाई की गई है अपने हाफिज सईद वगैरह के खिलाफ, ये दिस वाज ओवर ड्यू, दिस शुड हैव बीन डन 2 or 3 years ago, ये काफी अर्से पहले करनी चाहिए थी। हमें इस सिलसिले में देखिए, आखिर हमारे नेबरहुड में ताल्लुकात खराब होने की ऑस्टेंसिबल वजह क्या है कि वो कहते हैं जी दहशतगर्द इधर से आते हैं वगैरह वगैरह। हो सकता है कि अंदरूनी तौर पे और भी वजूहात हों, लेकिन ऑस्टेंसिबल वजह ये है। तो जितनी कामयाबी आपको दहशतगर्दी को खत्म करने में होती है, जितने आप इसमें फाल नजर आते हैं, उतना ही पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, शिकायत दूर होंगी और आपका दुनिया में एक मकाम ऊंचा होगा। ठीक है जल साहब, दहशतगर्दी भी एक वजह है, हमारे हालात खराब हुए हैं। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हमने कहा कि इससे हम रिकवर करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन शायद साहब कह रहे हैं
ابھی تک ابینس کے اندر ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی اس پہ میری ریزرویشنز ہیں, وہ یوں ہیں کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہم ہیں, اور وی ہیو لاسٹ 60,000 Pakistanis including armed forces and civilians in the last 14 years. تو اگر ہم 60,000 جانیں ضائع کرنے کے بعد بھی اگر آج ہمیں افغانستان یہ کہے کہ جی آپ کی طرف سے آ رہے ہیں دہشت گرد, تو دیکھیں ایک ہوتا ہے ایز اے اسٹیٹ پالیسی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, اور ایک یہ ہے کہ یو ہیو اے کیپیسٹی ایشو اینڈ دیر آر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو آر فائٹنگ اگینسٹ یو اینڈ فائٹنگ ایلسویئر ایز ویل. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں افغانستان بیسڈ تحریک طالبان اور ازبیکس نے کتنے حملے کیے ہیں, اور ہم نے وہاں کتنے, ہماری طرف سے بیٹھ کے انہوں نے وہاں کتنے کیے ہیں. ضرب عرض کا ایک جو سب سے بڑا ریزن جب جنرل کیانی اس کو نہیں کرنا چاہتے تھے, اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 7واں بڑا آپریشن ہے اور لاسٹ اور کنکلوسیو ہوگا, لیکن اس وقت 1,40,000 نیٹو الائنس کے جو ٹروپس بیٹھے تھے ان کو کہا تھا کہ آپ اور افغانستان کا بارڈر سیل کریں جب ہم اس میں نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے, سو دیٹ دے ڈو ناٹ اسکیپ. اگر یہاں سے یہ اسکیپ کر کے آپ کے ایریا میں چلے گئے تو پھر they'll be pushed into your country. They'll create problems for us, اور آپ کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو وہ نہیں کر سکے, ایک ان کا بھی کیپیسٹی ایشو تھا, کچھ لیک آف ول بھی تھی, وہ نہیں کر سکے. تو اب ہم اس کا سارا بلیم ہمیں نہیں لینا, اور نہ کوئی ہمیں لاجیکلی بلیم دے سکتا ہے when we sit across the table. رہی بات جو آصف صاحب پھر وہی فورن پالیسی کا فیلئر ہی فورن پالیسی کا یہ ہے اس کو کہ جو یہ تاثر پاکستان کے حوالے سے بن گیا ہے, یا wherever there is smoke there is fire, there is smoke there is fire too. دیکھو یہ سموک اتنا ہی ان کی آنکھوں میں جا رہا ہے جتنا ہماری آنکھوں میں آ رہا ہے. So we are suffering. اور پھر دوسری بات ہے کیا ہے پھر یہ تاثر کیوں بن گیا جو شاہد امین صاحب بات کر رہے ہیں؟ تاثر یہ بالکل درست ہے ان کا یہ کہنا, یہ درست بے جا آبزرویشن نہیں ہے جو انہوں نے بات کی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا وجود اب کیوں یہ وجود میں آئی. اگر ہم بہت پیچھے پھر چلے جائیں گے تو یہی امریکہ بہادر جو ہے جب وہ افغانستان میں آئے 9/11 کے بعد, تو انہوں نے کہا جی القاعدہ نے ہم پر حملہ کیا اور ہم نے اس کو اسٹرائک کرنا ہی کرنا ہے. اور اس سے پہلے جب رشیا آیا تھا تو اس کو روکنے کے لیے وہ بھاگے, اور ہم بھی ساتھ ان کے مل گئے. اس وقت جنرل ضیاء الحق تھے. انہوں نے ایک طرف تو یہ سمجھا کہ جو رشیا ہے آج اگر افغانستان میں آیا ہے تو کل اٹ ول رول انٹو پاکستان اینڈ اٹ ول ایڈ ٹو آور پرابلمز. تو انہوں نے کہا جی اگر امریکہ اس سے لڑنے آ رہا ہے تو وی شوڈ اسسٹ اینڈ اسٹاپ دیم دیر. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں نے کہا نا یہ ایک بہت لمبی بحث ہے جس میں ہم چلے جائیں گے. لیکن پریزنٹ ڈے انوائرمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری ری ایکٹیو فورن پالیسی ہے اس میں کچھ فلاز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سو کالڈ آئسولیشن میں ایسے کہتا ہوں, بیکاز آپ دیکھو ٹرکی ہمارے ساتھ ہے, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ایران از ناٹ فار اوے. ایران رادر وہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہ بہار کو سیٹلائٹ پورٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہم وی وانٹ ٹو بینیفٹ فرام گوادر, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا پروجیکٹ. ریجن اگلا اس سے خود ہی بینیفٹ کرے گا. لیکن ہوا کیا ہے جو تھوڑی بہت یہ آپ کو آئسولیشن نظر آ رہی ہے, کچھ ڈیسیجنز ایسے تھے میں کہوں گا کہ ہم نے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں لیے حکومت پاکستان نے, لیکن ان کا کچھ بیک لیش آنا ضروری تھا. پہلا ڈیسیجن کیا تھا, اگر یو اے ای کو لے لیں تو گوادر بنانا اور گوادر کو اس لیول پہ آپریٹ کرنا, ان کا کچھ اکنامک انٹرسٹ ہرٹ ہوتا ہے یو اے ای کا, اٹ از انڈرسٹینڈیبل. پھر جو شمسی بیس کا واقعہ تھا جو ان کے پاس لیز پہ تھا, جب انہوں نے امریکہ کو دینا چاہا اور پھر جتنی بات چیت ہوئی پھر امریکن آ بھی گئے, وہاں سے وہ ڈرون بھی آپریٹ کرتے تھے. لیکن سلالہ کے جب ہو گیا اور ہم نے اس کو لے کے واپس اپنی کسٹڈی میں لے لیا, تو یہ تو حضرات سمجھتے ہیں نا یو اے ای والے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک زر خرید قوم ہے اور انہی کے حکم جو ہے آخری حکم ہوگا. تو شمسی کو خالی کرا کے اپنی کسٹڈی میں لے لینا اور امریکنز کو وہاں سے نکالنا بہت ضروری تھا سلالہ سٹرائک کے بعد.
प्रिंस मोहम्मद हैं, उनकी चंद ख्वाहिशात को इग्नोर किया गया था, तो उनकी नाराजगी अंडरस्टैंडेबल है, बट बोथ द डिसीजंस वर इन पाकिस्तान इंटरेस्ट, चाहे गवादर हो चाहे शमसी बेस की रिट्रीवल हो, तो वो हमने लिए। अगर वो थोड़े इसी तरह सऊदीया हमसे थोड़ा सा नाराज है कि हम यमन में नहीं गए, लेकिन यमन में न जाना एक बेहतर फैसला था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था, एंड वी वर नॉट मर्सनरीज कि हमारी फौज को कोई उठा के यमन में भेज देता। ये एक तो कुछ गैप्स आए हैं। आप अपनी सलाहियत को अंडरस्टैंडिंग या उसको मेजर किस तरह करते हैं और डिसीजन क्या लेते हैं, उस हवाले से अगर शमसी बेस की अगर आप बात करते हैं कि हमने वापस ले ली, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि दी क्यों पहले उनको। मैं ये बता उसमें अपनी आप कहां खड़े हैं उसके हवाले से भी आपको चीजें जांचना होती है। सरदार साहब, टेररिज्म के हवाले से जो शाहिद अमीन साहब ने परसेप्शन की बात की, मुख्तसरन वो बयान कीजिएगा, और दूसरी जो हमने आपके लिए सवाल छोड़ दिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर फौज के किरदार के हवाले से, ऑलरेडी मौजूद है सरदार साहब। जी सरदार साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी, आपका सवाल मुझ तक पहुंच नहीं सका जी। मैं शाहिद अमीन साहब की कोई भी बात मुझ तक पहुंची। शाहिद अमीन साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो दूसरे ममालिक से बहुत सारे हमारे हालात खराब हैं, वो एक परसेप्शन पाकिस्तान के हवाले से जो टेररिज्म की परसेप्शन है उसकी वजह से खराब है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी देखें, उसमें फैसल साहब बात ही है कि इसकी तो पूरी एक तारीख है, और अफगानिस्तान में जो जंग हुई है, पहले जंग आज़ादी हुई, फिर खाना जंगी हुई, अब फिर खाना जंगी जारी है, तो ये तो एक बड़ी तवील एक दास्तान है जिसमें बहुत से मुल्कों के अलमारियों में इंसानी ढांचे पड़े में, स्केलेटन पड़े में। अमेरिका के कबर्ड में तो बेपनाह स्केलेटन्स हैं, कुछ स्केलेटन्स हमारी कबर्ड में भी मौजूद हैं, मगर वो माजी था, माजी वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें सोचना है कि आइंदा हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक काम जो मुश्किल होगा हमारे लिए, आसान नहीं होगा, अगर उसमें अफगान हुकूमत तो थोड़ा सा हमसे तावन करे तो फिर ही मुमकिन है। पहली बात है जो हमें खदशात हैं कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का बेपनाह असर रसूख हो चुका है, और हमें ये भी खदशा है और शायद शवाहिद भी मौजूद हैं कि अफगानिस्तान से वो यहाँ दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अब देखें, उन्हें ये ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पे आती है कि वो पाकिस्तान उनका हमसाया मुल्क है, और उनकी तरक्की में, उनकी तजारत में और उनके अमन के जो काबिश है उसमें सबसे बड़ा किरदार हमने अदा करना है, और हम कर सकते हैं। ठीक, हमारे लिए वो एक एनेबलिंग माहौल पैदा कर दे कि हिंदुस्तान के साथ में, हम ये नहीं कहते कि वो डेवलपमेंट के लिए जो देता है हिंदुस्तान वो उनसे ले लें, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, मगर जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात हैं उसकी ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काबुल के ऊपर है, अशरफ गनी साहब और उनकी हुकूमत के ऊपर है कि वो हमारे खदशात दूर करें। ठीक है सरदार साहब, वो दूर करने को तैयार हैं। एक बात मैं जी प्लीज मुकम्मल कर दूं, अगर वो तैयार हैं तो फिर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए दो बातों की। पहली बात यह है कि हम तालिबान को अपना सुरसूख इस्तेमाल करके टेबल पे लाएं, अगर हमारा कोई रह गया उनके साथ। दूसरी बात यह है कि हम जो हकानी ग्रुप जिस पे सारी दुनिया एतराज़ कर रही है, उनको हम बड़े सलूक के साथ, बड़े दोस्ताना अंदाज में उन्हें हम ये रिक्वेस्ट करें कि आप अपने आप को रीलोकेट करें अफगानिस्तान में। ठीक, मैं शायद ये तभी मुमकिन है, पाकिस्तान ये तभी कर सकता है जबकि अफगानिस्तान कोई एक मेजर जेस्चर करे हमारी तरफ। ठीक है, और हमारी जो खदशात है हिंदुस्तान के बारे में उनको दूर करे। ठीक है शाहिद अमीन साहब, मैं बिल्कुल माजरत के साथ कहूंगा, मेरे पास वक्त कम है, जरा ब्रीफ रखिएगा अपना जवाब। हमें ये बता दीजिए, ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये डिबेट रहती है कि फॉरेन पॉलिसी के मामलात के अंदर फौज का किरदार कहते हैं होना चाहिए, लेकिन
ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے. تو کیا فارمولا ہونا چاہیے؟ کو 25-75 ہونا چاہیے, 50-50 ہونا چاہیے, اور ہے کیا؟ شاہد امین صاحب. جی ایک حقیقت ہے کہ فوج کا کافی کردار رہا ہے. وہ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ رہا ہے, لیکن اس میں بہت حد تک قصور آپ کی جو سیاسی قیادت ہے اس کا بھی ہے. اگر ایک ویکیوم ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے نواز شریف صاحب کے بارے میں تاثر ہے کہ بہت ہی پیسو سے آدمی ہیں, خود کوئی انیشیٹو لیتے نہیں ہیں, ان ڈیسیجن کا شکار ہیں, تو اس حالت میں فوج ایز اے ادارہ جو ہے اس کا اثر تو رسوخ تو بڑھے گا, کیونکہ ویکیوم کو کوئی نہ کوئی تو فل کرے گا. میں فوج کی جو اپروچ ہے میں اس سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ سیکیورٹی, خاص طور پہ انڈیا, امریکہ, افغانستان, چین وغیرہ جو ہیں, یہ بڑے ہمارے وائٹل ایشوز ہیں جس میں فوج کا انپٹ ہے, لیکن یہ کہ وہ ڈیسائسو انپٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈیسائسو فیصلہ تو سیاسی قیادت کا ہونا چاہیے, اور یہ نواز شریف صاحب یا جو بھی سیاسی قیادت ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے. یہ اس طریقے سے پیسے بیٹھے رہیں گے تو معاملہ کیسے چلے گا؟ جاتے ہیں تو بوسنیا چلے جاتے ہیں, ڈیواس چلے جاتے ہیں. ارے بھائی جو اصل ملک ہے آپ ان کے دورے کریں. ٹھیک ہے جل صاحب, ٹائم میرے پاس مختصر ہے, سوال یہی ہے. بالکل میں مختصراً بات کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جس ایشو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اٹ از امریکہ اینڈ دا ریجن, لیکن ہماری فورن پالیسی کے اعتبار سے بالکل. اچھا, اب فورن پالیسی میں جو آپ نے ملٹری کے کردار کی بات کی, امریکہ کا کیا ریلیشن شپ بنتی ہے چائنا انڈیا کے ساتھ, اس کی ڈائریکٹ بیرنگ ہے ہماری سیکیورٹی پہ ود ریگارڈ ٹو چائنا سیاچن سرکری اینڈ انڈین رول ان افغانستان تھرو NDS انٹو بلوچستان. کل میں بند ہے. ان چار چیزوں کی اوور ٹونز, ملٹری اوور ٹونز پروناؤنسڈ ہوں گی. گریٹر رول فار آرمی ٹو اسسٹ, آئی ریپیٹ, اسسٹ دا گورنمنٹ آف دا ڈے, ملٹری بٹ ود ایڈوائزری رول. سیکنڈ, US افغان پالیسی, اس کی بھی اوور ٹونز, ملٹرسٹک اوور ٹونز پروناؤنسڈ ہوں گی. سیکیورٹی کے, ہماری سیکیورٹی, افغانستان کی سیکیورٹی اینڈ امریکن ٹروپس کی وہاں پہ سیکیورٹی, اس پورے ریجن میں سب سے پروناؤنسڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا, ویدر امریکہ سٹیز اور گوز آؤٹ. افغانستان میں کیا ہوتا ہے, اگین گریٹر رول فار آرمی ٹو اسسٹ دا گورنمنٹ آف دا ڈے. اور نمبر 3, سی پیک وچ از اے میگا پروجیکٹ, اے گیم چینجر